صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم نازل ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی اجماعی ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، درست کرنا، بڑھنا۔ اصطلاح شریعت میں مال کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، شریعت کے مقررہ افراد میں کسی کو اللہ تعالی کے لیے اس کا مالک بنا دینا زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہر ایسے مسلمان مرد عورت، آزاد، عاقل و بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، جو بقدر نصاب مال کا پورے طور پر مالک ہو، مالک نصاب پر قرض نہ ہو، اس مال پر پورا سال گزر چکا ہو اور وہ مال حوائج اصلیہ سے فارغ ہو۔ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو حوائج اصلیہ یا ضروریات زندگی کہتے ہیں، جیسے رہنے کا مکان، کھانا داری کے سامان، خدمت کے لیے خدام، پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے گلے، پیشاور کے لیے پیشے کے اوزار، سواری کے لیے گاڑیاں اور اہل علم کے لیے بقدر ضرورت کتابیں۔ یہ سب حوائج اصلیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ عورت اگر صاحب نصاب ہے تو مردوں کی طرح عورتوں کو بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح والدین اور شوہر سے ملے ہوئے زیورات اگر نصاب کے مقدار ہیں اور خود ان کی ملکیت میں ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوگا۔ قرض زکوٰۃ کو اس وقت روکتا ہے جب زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے قرض لیا ہو۔ اگر مال نصاب پر سال گزرنے کے بعد قرض لیا تو زکوٰۃ پر دین کا کچھ اثر نہیں، یعنی اس کو زکوٰۃ دینی ہی ہوگی۔ نصاب کا مالک تو ہے مگر اس پر اتنا قرض ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد نصاب تک نہیں پہنچتا تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ قرض بندے کا ہو یا اللہ کا ہو۔ جیسے 2 سال گزر گئے اور زکوٰۃ نہیں دی، اب پہلے سال کی زکوٰۃ نکالنے کے بعد نصاب نہیں رہتا تو صرف گزشتہ 1 سال کی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے حقدار صرف مسلمان ہیں اور زکوٰۃ کے حقدار کا مسلمان ہونا شرط ہے، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی غیر متقی بھی اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، 1496 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور ان سے فرمایا کہ ان قریب تم اہل کتاب کے ایک گروہ پر گزرو گے، جب تم ان لوگوں کے پاس جاؤ تو پہلے ان کو کلمہ توحید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دو۔ جب وہ لوگ اس بات کو مان لیں تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب وہ لوگ اس بات کو بھی مان لیں تو اب انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں اور غریبوں پر لوٹا دی جائے گی۔ اگر وہ تمہارا یہ حکم بھی مان لیں تو ان کے قیمتی اور اچھے مال چھانٹ کر مت لو۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ،
اس لیے کہ وہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم اہل اسلام پر ہے اور وہی اس کے مصرف بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 1476، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمہ در در پھرائے، بلکہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اور اسے سوال کرنے میں شرم آتی ہے اور وہ اسرار کر کے لوگوں سے نہیں مانگتا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مسکین وہ شخص بھی ہے جو کماتا تو ہے لیکن ضرورت کے مطابق نہیں پاتا، اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاور بھکاریوں کی بجائے قناعت پسند غریبوں اور فقیروں کو زکوٰۃ اور صدقہ دینا بہتر ہے اور شریعت کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے زکوٰۃ دی جائے جو زکوٰۃ کے مستحق تو ہیں لیکن کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی بھرپور مدد کی جائے۔ کسی بڑی رقم کو سینکڑوں آدمیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے کچھ مخصوص افراد یا کچھ رشتہ داروں کو دے کر ہمیشہ کے لیے ان کی تنگی و پریشانی کو دور کی جائے، کسی غریب کے لیے گھر بنا دیا جائے، دکان خرید کر رزق حلال کا انتظام کر دیا جائے، بچی کی شادی کا انتظام کر دیا جائے یا کسی کی تعلیم کے لیے رقم دے دی جائے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی مسلمان کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اگلے سال وہ خود دوسروں کی مدد کے لائق ہو جائے، اور اس مقصد کے علاوہ کسی اور کام کے لیے تو تحفہ اور صدقات وغیرہ بہت سی قسمیں موجود ہیں جن سے عام لوگوں کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ مسلمان مقصد زکوٰۃ سے غافل ہے، اس لیے مسلمان فقیروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مسجدوں میں فقیروں کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان مقصد زکوٰۃ کو سمجھے، زکوٰۃ کی رقم یوں ہی تقسیم کر کے ضائع نہ کرے بلکہ اس رقم سے کسی کو زکوٰۃ دینے کے لائق بنا دے کہ